السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سورہ الانعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں توحید کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، شرک کا بہت رد کیا ہے اور بدعت کا بہت زیادہ رد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء رسول جو نازل فرمائے، جو دنیا کے اندر مبعوث کیے اور جو کتابیں نازل فرمائی، تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لے۔ جب اللہ کی پہچان کرے گا مختلف نشانیوں کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، پھر اپنی ذات کو سنوارے گا، پھر اپنے اعمال کو سنوارے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے جب توحید کو چھوڑا، اللہ کے اوپر یقین اور توکل کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو قوتیں طاقتیں اپنی بیان فرمائی تھیں، ان نعمتوں طاقتوں قوتوں کو بھلا دیا، تو پھر ہم ہر چیز سے ڈرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، قوت، طاقت، یہ سب یہ ہم سے جو ہے وہ بالکل ہٹ کے رہ گئی، کیونکہ ہم نے دوسری ذاتوں کو اللہ کا شریک بنا کے اس کو ہم نے سمجھا کہ وہ بھی قوت اور اقتدار کے مالک وہ اس کے ساتھ ہیں۔ جب ہم نے اللہ کا ڈر اور خوف چھوڑا، اس کی پہچان نہ کی، تو پھر یہ حال ہوا کہ ہم ہر چیز سے ڈرنے لگے۔ پھر ہم قبروں سے بھی ڈرنے لگے، پھر ہم بتوں سے بھی ڈرنے لگے، پھر ہم جو ہے وہ دنیا کے لوگوں سے، انسانوں سے، زندہ سے، ان سے بھی ڈرنے لگے۔ پھر ہر کوئی ہمارے اوپر وہ الہ بن کے وہ مسلط ہو گیا، اور ہم اپنی زندگی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی تھی، جیسے خوشحال زندگی ہونی چاہیے تھی، اس سے بالکل ہٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کو جو شروع کیا، تو وہ بھی الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اس رب کے لیے، یعنی وہ رب ہے، وہ اللہ ہے تمہارا الہ، تو اسی کی تعریفیں ہیں۔ جب مالک تمہارا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، تو پھر اس کے بعد سب کچھ ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کون سا تمہارا الہ ہے، کون سا رب ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، اور پھر اس میں اندھیرے اور روشنی، اس کو جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پیدا کیا، اس کو بنایا۔ فرمایا لیکن کیا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن جو کفار ہیں وہ اللہ کے مقابل اور جو ہستیاں ہیں، لوگ ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے مقابل، اللہ کے برابر کرتے ہیں، اللہ کے برابر باقی چیزیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بنانے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، زمین و آسمان، ساری کائنات، اس کا خالق مالک وہ، اور اس کے برابر تم کیسے کسی اور کو کر سکتے ہو؟ لیکن جو کرتے ہیں وہ باز بھی نہیں آتے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، پھر انسان کے اوپر فرمایا کیا تمہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام سے سارے لوگ، انسانیت، اماں جی حوا علیہ السلام، ان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ پھر باقی ساری کائنات، دنیا، جتنے انسان ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مٹی سے، کہ اس انسان سے، آدم علیہ السلام سے، ہمارے باپ سے، ہماری اماں حوا جی علیہ السلام سے، سب کو پیدا کیا۔ فرمایا تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موت کو رکھ دیا، واجل مسمى، اور وہ وقت عنده ثم انتم تمترون، اور وہ وقت مقرر کر دیا، اور اس کے بارے میں تم ابھی بھی شک میں مبتلا ہو۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ وقت کے جس کے آنے کے اوپر ہر ایک کا یقین ہے، لیکن نہ وہ وقت پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، جو مقرر ہے اسی کے اوپر آئے گا۔ لیکن ہم آج بھی جو ہے اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ روزانہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفناتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، اس کے اوپر جا کے فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے متعلق ہم بالکل یقین نہیں رکھتے کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ اگر مرنے کا یقین ہوگا اور بعد الموت دوبارہ سے اٹھنے کا یقین ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوگا، تو پھر بندے کے اعمال سدھریں گے، اعمال سنوریں گے، زندگیاں سنوریں گی۔ پھر زندگیاں جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہوں گی جیسے ابھی ہیں۔ اور فرمایا جب اس نے ہر چیز کو، زمین و آسمان کو جو ہے وہ جب بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر تمہارے ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہاری چھپی ہوئی چیزیں، تمہاری ظاہر چیزیں، اور جو کوئی تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، ان سب کو جانتا ہے۔ تو جب سب کو جانتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یقین اور توکل ہونا کہ وہ واقعی جانتا ہے۔ اب جب یہ یقین بندے کا بن جائے گا، تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا،
پھر خیانتیں نہیں کرے گا، پھر جو بھی معاملہ اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتہ ہے اللہ تو جانتا ہے، دنیا نہ جانے، بندے نہ جانے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید اپنی نشانیاں بیان کی کہ اب بتاؤ پھر کل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، کہا کہ اب بتاؤ کہ کس کے ہیں یہ آسمان و زمین، اے نبی ان سے پوچھو، ان سے پوچھئے، یعنی مشرکین مکہ ان سے بھی جن کا جو ایمان ہی نہیں تھا، تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا ان کا جواب، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا اور وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ اگر وہ انکار کرتے تو اللہ کے نبی کہتے کہ ٹھیک ہے پھر بناؤ، پھر اگر انہوں نے بنایا ہے، تمہارے ان لات منات عزا تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ بت جو تم نے بیت اللہ کے اندر کھڑے کر دیے، اگر انہوں نے بنایا ہے تو پھر ان سے کہو اور بنا کے دکھا دیں، کوئی ایک چاند ستارہ کوئی ایک چیز بنا کے دکھائیں۔ آج بھی کائنات میں آج تک اتنی ترقی ہونے کے باوجود آج تک بھی کسی نے کوئی ایک خلیہ تک تخلیق نہیں کیا، تخلیق نہیں ہوا، پیدا نہیں کوئی کر سکا، موڈیفیکیشن کی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے ڈی این اے لے لیں، آر این اے لے لیں، جو کچھ لے لیں، اس کے ذریعے سے اور چیزیں پیدا کریں، لیکن اللہ کی تخلیق میں سے وہ تخلیق موڈیفیکیشن کی ہے، اس میں جو ہے جو یہ نہیں ہو سکا کہ انہوں نے آج بھی کائنات میں کسی نے کچھ بھی پیدا کیا ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تو اتنا زیادہ کمزور بیان کیا، کہا تم تو اتنے بھی قابل نہیں ہو کہ ایک مکھی جو تم سے چھین کے لے جاتی ہے تم اس سے وہ بھی واپس لے جاؤ، جو تم سے کھا لیتی ہے، جو تمہارے کھانے پہ بیٹھ کے تم اس کو واپس لانے پہ بھی قادر نہیں ہو، تمہاری تو اتنی بھی قدرت نہیں ہے، اتنا زیادہ۔ فرمایا جب یہ کہیں گے کہ یہ ان کا جواب ہوگا کہ یہ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ خود ہی کہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود جواب دے دیا۔ پھر فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر وہ رحمت لکھ دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا لکھو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ بات قلم سے لکھوا دی کہ میری رحمت میرے غصہ کے اوپر غالب آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لکھوا دی۔ اور کتنی رحمتیں ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ایسا کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا کہ 70 ماؤں کے مقابل یا اس کے مقابل، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اس کے اوپر جو رحمتیں بھیجی ہیں وہ رحمت کا ایک حصہ بھیجا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں کے لیے بھی رحیم ہے، جس کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ لے کے آئیں گے، وہ اس وقت ظاہر ہوگی، وہ صرف مومنین کے لیے خالص ہوں گی، اس میں کوئی مشرک کوئی کافر وہ حصے دار نہیں ہوگا، وہ قیامت کے روز محشر کے اندر ہوگا، وہ اس وقت ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر تو ایک حصہ رحمت کا 100 میں سے 99 تو اللہ کے پاس ہیں، تو یہ تقابل نہیں ہوتا۔ ہاں بہت محبت کرنے والا ہے کہ کتنا، اس کا تقابل ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے جو ہے اوپر اپنے نفس کے اوپر اپنی جان کے اوپر میں نے رحمت جو ہے وہ لکھ دی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ میں ضرور بے ضرور تمہیں جمع کروں گا قیامت کے دن جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس دن جو لوگ خسارہ والے ہوں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کا جو حشر ہوگا وہ اپنا حشر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں خود سوچ لیں، وہ نقصان اٹھانے والے وہ پھر اس دن خود اپنے اوپر گواہیاں دیں گے، خود اپنے اوپر گواہ ہوں گے کہ بھئی ہم نے یہ کیا ظلم اپنی جانوں کے اوپر کر لیا، وہ خود اپنے اوپر گواہیاں دیں گے۔ تو فرمایا یہ رات اور دن اس کا جو ہے وہ ٹھہراؤ، یہ ساری چیزیں وہ سمیع العلیم خوب جاننے والے اور علم رکھنے والے وہی ذات ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہیں جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے کوئی آسمانوں اور زمین کو بنایا ہو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ تمہیں کھلاتا ہے اور اس کو کوئی کھلاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بہت زیادہ یہ بیان کیا، اور پھر اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی ان کو کہہ دو قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی ان کو کہہ دو میں سب سے پہلا وہ ہوں جو تسلیم ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی سب سے زیادہ سب سے کائنات کے اندر جو سب سے کمال ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے تسلیم ہوتا ہوں، ان سب چیزوں کا گواہ میں ہوں، جاننے والا میں ہوں اور ماننے والا بھی میں ہوں۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے علاوہ کون ہے جو دور کرتا ہے، اور اگر کوئی بلائی تمہیں پہنچ جائے تو پھر اس کے علاوہ کون قادر ہے جو یہ سب کچھ جو ہے وہ دور کر دے۔ اب اس میں وہی تقدیر کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ ساری قوتیں طاقتیں جب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم کس چیز کے اوپر ڈر اور خوف رکھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کھٹکے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ انسانوں سے ڈرنا، یہ بندہ جو ہے وہ دیوالیہ ہوگا، تجارت کے نقصانوں سے ڈرنا یا دیوالیہ ہو کے لوگوں سے ڈرنا، دلوں کے اندر غم اور خوف کا بٹھائے ہوئے ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اسی لیے ہیں کہ ہمیں اس بات کا فہم ہی نہیں ہے کہ جو رب نے کر دینا ہے اس کے علاوہ پھر کوئی کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے لوگ بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ قبروں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کے مقابل باقی الہ بناتے ہیں، اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز، ہندو مشرک وہ دنیا کی ہر چیز اس کو اپنا الہ مانتا ہے جو اس کو نفع دینے والی ہے فائدے کی وجہ سے، اور جو نقصان دینے والی ہے اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر میں کسی کو نفع نقصان پہنچانا چاہوں اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، اور میں جس کو نفع دینا چاہوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے، اے لڑکے یہ بات یاد کر لے کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے سامنے جب اللہ کی طرف آئے گا اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور یاد رکھ اگر ساری دنیا یہ اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے لیکن نہیں پہنچا سکتی اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نفع نہ پہنچانا چاہے، اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یہ توحید تھی، یہ یقین تھا، یہ جب دلوں کے اندر راسخ ہوتا ہے پھر بندہ میدانوں میں بھی کھڑا ہوتا ہے، جہاد قتال کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، بندہ اپنی معیشت اور اکانومی کو سب سے بہتر کرتا ہے، بندہ اپنی تجارت کے اندر اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس میں صادق اور امین ہوتا ہے، اس میں ملاوٹیں نہیں کرتا، بندہ مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، اس میں جو ہے بندہ جو ہے وہ اس کی خیر خواہی کے اندر بدخواہی نہیں کرتا، مشورہ صحیح دیتا ہے، اس کے دل کے اندر حسد اللہ تبارک تعالیٰ نکال پھینکتے ہیں۔ یہ سارے کچھ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نکال پھینکیں گے جب اللہ کے اوپر یہ یقین ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے ان کا یقین تھا مسلمانوں کا، وہ کم تعداد میں بھی غالب آتے تھے، ہمارا جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اور 8 ارب کی آبادی میں اس وقت بھی تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود دیکھ لیں کیا ان کا حال ہے۔ اور سارے کے سارے بڑے بڑے ذرائع جتنے بھی ہیں، کسی بھی ایسا کوئی بھی آپ کو نہ دولت میں جو ہے آپ کو پیچھے نظر آئیں گے، نہ کسی ذہانت میں پیچھے نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ ذلت اور رسوائیاں آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے حصے میں۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر یقین، اور یہ یقین جب وہ نفع دے گا کوئی اور دے نہیں سکتا اس کے علاوہ، وہ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اس نقصان کو جو ہے نہ پہنچا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ یہ یقین ختم ہو گیا، توحید ختم ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توحید کے اوپر نہیں چلتے، جو شرک والے مشرک، ان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی ولو ترائز وقفوا علی النار، کاش تو دیکھے ان کو اس وقت جب یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے کاش ہم لٹائے جائیں دنیا کے اندر، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، توحید کا اقرار کریں گے، ہم مانیں گے اس رب کو، ہم اس کے قرآن کو مانیں گے، جو نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بارے میں اپنی پہچان کروانے کے لیے کرتے ہیں، جو بیان کی ہیں، ہم ان سب کو مانیں گے اور ہم ایمان والے ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے، اس وقت کا ایمان لانا وہ کہاں فائدہ ہوگا؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، اللہ کہتے ہیں اگر ہم نے ان کو لٹا دیا یہ پھر وہی کرتوت کریں گے، یہ پھر وہی جو ہے سوچیں گے ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے یہی معاملے کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ کون لوگ ہوں گے جو یہ کہتے تھے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا سب کچھ ہے، اس میں اور کچھ نہیں، ہم نے کون سا مرنے کے بعد زندہ ہو کے اٹھایا جانا ہے؟ جو آ کے ابو جہل آ کے وہ ہڈیاں بسیدہ وہ لے کے ایسے بربری ہڈیاں ان کے جو ہے وہ بالکل خاک بنا کے ہاتھ کے اندر مسل کے کہتا ہے اے محمد تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ ان کا دوبارہ کھڑے ہونے کا عقیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کی حسرتیں بڑھانے کے لیے اور بھی معاملہ کریں گے۔ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اب اللہ نے یہ بھی تو کھول کے بیان کر دیا، اب کیا اس کے اندر معاملہ رہ گیا؟ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا، ہمیں بتا نہیں دیا
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے کاش کہ اس وقت تو دیکھے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا، پھر کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ سچ ہے، وربنا وربنا، اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، وہاں تو سب دیکھ لیا، اب کیا فائدہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہا کہ نہیں، اب جو ہے انہوں نے جو اٹھا لیا یہ بوجھ، یہ برا ترین بوجھ ہے۔ یہ ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا کہ یہ دنیا، یہ کھیل تماشا، یہی اصل ہے اور آخرت کو کچھ نہیں سمجھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھر ہی لوگو بہترین گھر ہے، تمہیں اس بات کی کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے جو آگے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے وہ بابا توحید تھے، کہ جنہوں نے سارے شرک، سارے کے سارے معاملات ان کے بارے میں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ اسی حوالے سے بیان فرما دیا۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزرا اتتخذ اصناما آلہۃ، کہ اپنے باپ سے کہا آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں اور ان کا یقین پختہ کر دیا۔ پھر وہ رات کو کھڑے ہو گئے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات کو جو سب وہ ستارہ جو چمکدار تھا جس کی پوجا کیا کرتے، کہا ہاں یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ڈوب گیا تو کہا نہیں، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب وہ ڈوب گیا کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا ہاں یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ ان سے بھی بڑا ہے، زیادہ چمکدار، زیادہ چمکتا ہوا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا کہا اے میری قوم میں تم سے جو ہے وہ جتنا تم شرک کرتے ہو اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس رب کی طرف اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور پھر اس میں ان کو اس انداز سے توحید سمجھائی اور دنیا کے اندر پھر توحید کا غلبہ کیا، پھر بیت اللہ کو بنایا، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ نے اتنا کچھ انعام سے نوازا، تم توحید پہ کھڑے ہوئے، تم نے شرک کا انکار کیا، تم نے مشرکوں کا معاملہ اس حد تک کیا کہ تم نے بتوں کو توڑ دیا، تم نے اپنے رب کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ توحید کے لیے تم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب تیرا رب تجھے ضائع نہیں کرے گا، اب تجھے عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نسلوں کے اندر پھر انبیاء اور رسول